سلامتی دے. جی خلیل بھائی اوور ٹو یو. واہ جی جتنی کالز میسیجز آئے ہیں سب کو علاج بتا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے گردے کے پتھری کے حوالے سے جو کال آئی تھی اس کے حوالے سے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ 46 مرتبہ 46 ٹائم آپ نے لا الہ الا اللہ لکھنا ہے اور اسے کسی کاغذ پر لکھ کر پھر کسی پانی کی بوتل میں اس کو ڈال لیجئے. دن میں چند مرتبہ اس کا پانی پیتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل گردے میں یا پتے میں کہیں بھی پتھری ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام بھائی کی کال تھی کہ ان کے بچے کو بھوک نہیں لگتی ہے تو اس کے حوالے سے ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ باہر کی ایسی چیزیں جیسے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، بچے کثرت سے باہر پاپڑ وغیرہ چپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ٹافیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کو بچایا جائے. تو عام طور سے ان چیزوں سے بھوک مر جاتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا. تو بچوں پر نظر رکھیں اور اچھی چیزیں انہیں کھلائیں جیسے بادام پستے اخروٹ کاجو، اس طرف ان کو لایا جائے. اب ان کے لیے گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے 25 گرام اناردانہ لینا ہے اور 25 گرام آپ نے لینا ہے دیسی پودینہ جو خشک ہوتا ہے، پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے. 25 گرام دیسی پودینہ اور 25 گرام اناردانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ چند چیزیں مزید ہیں جو کہ آپ نے لینی ہے 12 گرام. وہ کیا کیا ہیں آئیے آپ کو میں عرض کرتا ہوں. وہ ایک تو کالا نمک ہے، وہ 12 گرام لینا ہے. نر کچور یہ بھی آپ نے 12 گرام لینی ہے. اسی طرح سے سونف ہے، یہ بھی آپ نے 12 گرام لینی ہے. اور سفید زیرہ یہ بھی 12 گرام. یہ 6 چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے. پہلے صاف کر لیں. پیسنے کے بعد پھر ان کو صبح شام جو بالکل چھوٹے بچے ہیں 5 سال کا جیسے ہوتا ہے 6 سال کا، تو ان کو 1/4 چمچ صبح شام دیا جائے، اور جو ان سے بڑے ہیں تو ان کو آدھا چمچ دے دیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھوک بھی لگے گی اور ہاضمہ وغیرہ کا ہاضمے کا پیٹ کا نظام جو ہے یہ بھی درست ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح سے کمر میں درد وغیرہ کے حوالے سے بعد کسی کال آئی تھی کسی کی والدہ کے حوالے سے، تو ان کے لیے ایک تو یہی ہے کہ کسی اچھے طبیب کو ڈاکٹر کو دکھایا جائے، وہ دیکھیں کہ آخر کیا معاملہ ہے. لیکن کمر کے درد کے حوالے سے ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ عمل کرنا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے درست مخارج کے ساتھ. ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے. 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور جب تک آرام نہ آئے تو یہ پڑھتے رہیں. کسی بھی طرح کے کمر کا درد ہوگا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل دور ہوگا. اللہ پاک آپ کی امی کو بھی شفا عطا فرمائے. آمین. اسی طرح سے کہا گیا کہ بال جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں قبل از وقت، اگر سفید ہو رہے ہیں تو اس کا علاج یہ میں عرض کرتا ہوں. ویسے تو بال سفید ہوتے ہی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ آملے کا مربع آپ نے استعمال میں رکھیں. 1 پیس صبح استعمال کر لیں اور 1 پیس شام کو استعمال کر لیں. یہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو چاہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، مگر یہ مربے کو پہلے دھو لیں تاکہ اس کی مٹھاس نکل جائے. تو یہ بہت ہی اچھا علاج ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. اور باقاعدہ شوگر کے مریض کو ایسے بہانا چاہیے میٹھا کھانے کا. آملے کا مربع بھی نبیڑ ہی جائے گا، لیکن محتاط نہیں کھائے گا. جو محتاط بندہ ہے نا وہ نہیں کھائے گا. اسی طرح سے گلا خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک علاج عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے 25 گرام ملیٹھی لینی ہے اور 25 گرام آپ نے دار چینی لینی ہے. 25 گرام ملیٹھی، 25 گرام دار چینی، اور اس کے ساتھ مزید چند چیزیں ہیں. وہ لونگ وہ آپ نے لینا ہے 10 گرام، اور چھوٹی الائچی کے دانے جو ہیں یہ بھی 10 گرام لینے ہیں. اور اس کے ساتھ جڑ پان کی جو جڑ ہوتی ہے اسے خلنجان بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام. یعنی دار چینی آپ نے 25 گرام لینی ہے، ملیٹھی 25 گرام اور خلنجان 25 گرام، اور چھوٹی الائچی کے دانے یہ آپ نے تقریباً 10 گرام لینے، اور لونگ بھی 10 گرام لینی ہے. تمام چیزوں کو پیس لیجئے اور پھر اس کو آپ تقریباً آدھا کلو شہد کے اندر آپ اس کو شامل کر لیں اور اچھی طرح مکس کر کے اس کو رکھ لیں. تو انشاءاللہ عز و جل گلے کے امراض کے حوالے سے نزلہ کھانسی بخار میں آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے
بچے کے حوالے سے تھا کہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کرتا، پڑھائی کی طرف توجہ نہ کرے یا کسی بھی قسم کے شر سے بچانے کے لیے بچوں کو، تو وہ یہ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت اور سب سے آخری 3 صورتیں، یہ ترتیب وار اس طرح پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ صبح بھی دم کریں بچے پر، شام بھی دم کریں پڑھ کر، انشاءاللہ عز و جل بچہ ہر قسم کے شر سے، امراض سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے کہا کہ معدے میں انفیکشن ہے اور سانس وغیرہ کی تکلیف بھی رہتی ہے، تو انفیکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کسی اچھے طبیب سے ہی رابطہ کریں تاکہ وہ دیکھیں کیا پرابلم ہے، مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے الرجی وغیرہ، ناک سے پانی وغیرہ بہتا ہے، کچھ اس طرح کی کال تھی، تو الرجی کے لیے آپ یہ کر لیں کہ منڈی بوٹی، سونف اور عناب، یہ تینوں چیزوں کو لے کر ہم وزن لے کر پیس لیجئے اور صبح شام 1 چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ بواسیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا علاج یہ ہے، سب سے پہلے تو پرہیز کیا جائے کہ اس کے اندر بڑے گوشت وغیرہ کا پرہیز کرنا ہوتا ہے، تیز مرچ مسالوں سے بچنا ہوتا ہے، اسی طرح سے جو چکنائی والی چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں، مثال حلوہ پوری ہے، پراٹھا ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، تو یہ بچیں۔ اور فاسٹ فوڈ سے ہی بچنا ہوتا ہے جی، فاسٹ فوڈ سے بچنا ہوگا، تو اس کے ساتھ پھر یہ عمل آپ کر لیں۔ اور پھر اس میں مختلف قسم کی نوعیات ہوتی ہیں، بعض ایسے کیس ہوتے ہیں کہ وہ دوائیں ان کا حل نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ اپنے اپنے حساب سے یہ ایک جنرل علاج عرض کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انجیر جو ہے وہ استعمال، قبض نہ ہونے دیں، یہ اس کا بہت بڑا ایک سبب قبض بھی ہوتا ہے، تو 5 انجیر 1 گلاس دودھ کے اندر اچھی طرح ابال لیں رات کو، اور ابال کر پھر جب وہ براؤن سا اس کا کلر ہو جائے دودھ کا، تو اس کو اتار لیں، وہ انجیر بھی کھا لیں اور وہ دودھ بھی پی لیا جائے۔ اس کے ساتھ کوئی دوا بھی مزید، یہ بہت اچھی دوا ہے، مزید دوا استعمال کرنا چاہیں تو وہ عرض کرتا ہوں۔ رسونت ایک جڑی بوٹی ہے، اسی طرح سے نیم کے بیج، یہ لے لیں 50 گرام رسونت، 50 گرام نیم کے بیج، اور کالی مرچیں یہ بھی 50 گرام۔ ایک گندک آتی ہے آملہ سار، ایک گندک وہ ہوتی ہے جو پانی میں ڈالتے ہیں عام طور سے، اور یہ وہ الگ ہوتی ہے گندک، آملہ سار یہ چمکدار سی ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ اسی طرح سے ایک جڑی بوٹی ہے، کہہ لیں اس کو کہ گوگل کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور کہربا شمی، یہ نام آپ بعد میں سن لیجئے گا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ رسونت، نیم کی جو بیج ہوتے ہیں وہ، اور کالی مرچ، گندک، آملہ سار، گوگل اور کہربا شمی، یہ تمام چیزوں کو 50 گرام لے کر اس کو پیس لیجئے، اور 00 کے کیپسول بھر لیجئے، 2 کیپسول صبح استعمال کریں، 2 شام کو۔ اگر بادی بواسیر ہے تو پھر آپ نے اس کو پانی سے لینا ہے، اگر خونی بواسیر ہے پھر آپ نے اس کو دودھ سے لینا ہے، تو اللہ تعالی نے چاہا کہ آپ اس میں فائدہ دیکھیں گے۔ گوگل یہ جڑی بوٹی ہے، اور واقعی ایک جڑی بوٹی ہے، اس کا اپنی قسم ہوتا ہے۔ گوگل تو ہمارے ہاں تو وہ اور اس میں مطلب استعمال ہوتا ہے، سافٹ ویئر بھی ہے اور اس طرح دیگر چیزیں ہیں، لیکن یہ جو جڑی بوٹی کا نام بھی ہے، یہ گوند کی طرح ہوتا ہے، جی گوند کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اس کو کسی پانی میں تھوڑا سا آپ چاہیں تو ابال لیں، کھیل کر لیں اس کو تھوڑا سا، تو پھر اس کو پیس لیا جائے۔ پانی میں توے پر ہوگا نا، توے پہ کر لیں، پانی میں نہیں، کھیل کر لیں تھوڑا اس کو، پھر آپ اس کو توے پر، تو اس کے بعد اس کو باریک پیس لیا جائے۔ اسی طرح سے کان کے درد کے حوالے سے آپ نے پڑھا تھا، تو کان کا درد اگر کہیں ہے تو 21 بار یا سمیعو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، دونوں کانوں میں دم کر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مزید جی مزید علاج بھی ہوں گے اور فرمائشیاں بھی الگ سے ہیں۔ ہمارے فضیل بن محبوب، ہمارے قبلہ کاری محبوب رضا صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ میرا بھی جو ہے نا وہ گلا جو ہے یہ خراب، کئی سالوں سے خراب ہے، کہہ رہے ہیں آواز تو نکال لیتا ہوں لیکن مجھے جو ہے نا اس سے درد ہوتی ہے گلے میں۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ 25 گرام ملیٹھی، 25 گرام دارچینی، 25 گرام خلنجان، 3 چیزیں ہو گئی، اور 2 چیزیں ہیں کہ 10 گرام چھوٹی الائچی کے دانے اور لونگ 10 گرام، یہ بنا لیا جائے، رکھ لیا جائے، اور بہت اچھا یہ مجرب علاج ہے، گلے کے ہر قسم کے امراض کے لیے بہت پیارا علاج ہے۔ نعت خوان بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جو خطبہ جو بیان کرتے ہیں وہ بھی خطیب حضرات، ان کے لیے بھی، مبلغین کے لیے بہت اچھا ہے یہ، اگر تھوڑا شہد میں ڈال کر اس کو رکھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کتنے شہد میں؟ تقریباً اس کی جو مقدار بنے گی 100 گرام کے آس پاس یہ صفوف بن جائے گا،
تو اس کو آدھا کلو شہد میں ڈال لیا جائے. آدھا کلو شہد. آدھا کلو شہد میں اگر اچھا شہد ہو, واقعی اچھا شہد ہوگا تو بہت اچھا فائدہ کرے گا. ماشاء اللہ. اگر کوئی چلتا پھرتا ایسے ہی کہیں سے لے لیا آپ نے تو پھر ہو سکتا ہے اور خراب ہو جائے. 6,000 روپے کا شہد اگر 200 روپے میں مل رہا ہو تو وہ کبھی مت خریدیے گا. یہ ایک ہے بات, ہے کہ نہیں بات اپنے عبد الرحیم بھائی؟ 6,000 روپے کا شہد اگر 200 روپے میں ملے تو آپ یہ تو ہمیں اس کی تو خود بھی سینس ہونی چاہیے کہ ایک وہ چیز جس کی کوالٹی اچھی ہوگی تو سمپل سی بات ہے کہ اس کا دام بھی اچھا ہی ہوگا. صحیح. اور جس کی کوالٹی گری دام تو دیکھیں نا, 6,000 روپے بتایا, بندہ بتا رہا ہے بھی 6,000 روپے کا ہی. وہ تو دام اچھا ہے تو چیز بھی تو اچھی ہوگی نا پھر. صحیح. لیکن پھر وہ صرف آپ کے لیے وہ صرف 200 روپے میں مل جائے, وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. وہ چلتے اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے اور ہماری چشم نے بھی دیکھا ہے یہ. اللہ خیر کرے, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. چیز صحیح جگہ سے لیں اور تھوڑی عقل اور سینس کو یوز کر کے جو ہے وہ لیں اور اچھی چیز لیں. یہ اس پر بھی تھوڑا ہمارا غور ہونا چاہیے. 6,000 روپے کا شاید اگر 200 روپے میں مل رہا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ وہ نہیں لینا چاہیے. 6,000 روپے کی چیز 200 روپے میں, وہ بندہ جو بیچ رہا ہے سامان, نہیں یہ بات بنتی ہی نہیں. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے ہم سب کو. آمین. جی خلیل بھائی کچھ مزید ارشاد فرما رہے ہیں ابھی؟ اس میں تو تقریباً جو مجھے لکھ سکا ہوں جو یاد پورے ہو گئے, وہ تقریباً کوئی رہ گیا ہے؟ پورے ہو گئے. پورے ہو گئے. چلے جی مدینہ مدینہ ان کے لیے معذرت خواہ, مجھے یاد نہیں, بہرحال جو لکھ سکا صحیح. وہ تقریباً عرض کر دیا. جی کان کے درد کا بھی علاج بتا دیا جی. یا سمیع پڑھیں 41 مرتبہ. کس بار 21 مرتبہ. چلیں پڑھ جی. کر دونوں کانوں میں پھونک مار دیں. صحیح. کسی بھی قسم کا انشاءاللہ عز و جل درد ہوگا تو ٹھیک ہو جائے. مدینہ مدینہ. چلیں جی مدینہ چلیں کہ ناظرین گھڑی کہہ رہی ہے کہ